کہ مریم نواز 4 سال 2 دفعہ گرفتار کیا نیب کے جب کچھ نہ ملا پہلے والے کیس میں تو شوگر ملز میں رمضان شوگر مل میں گرفتار کیا 4 سال اس کا پاسپورٹ پکڑ لیا ضبط کر لیا جو بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. کہتے ہو این آر او مل رہا ہے. این آر او تب ملتا جب تم 4 سال اس کو جیل میں نہ ڈالتے باپ کے ساتھ دو دفعہ جیل میں نہ ڈالتے احتساب نہ کرتے وہ حساب نہ دیتی وہ جواب نہ دیتی وہ پیش نہ ہوتی. یہ سب کچھ ہو چکا ہے. تم نے 4 سال جو کرنا تھا کر لیا ہے. اب عوام کو بے وقوف نہ بناؤ. یہ این آر او نہیں ہے یہ وہ حقیقت ہے کہ کبھی کسی قسم کی نہ کوئی چوری ہوئی نہ کوئی کک بیک نہ کوئی کرپشن رات کا ناجائز استعمال. تمہاری طرح طیبہ گل کی ویڈیو بنا لے کر اس کو بلیک میل کر کے سیاسی مخالفین کی خلاف کیسز ہم بھی بنا سکتے تھے اگر ہم نے سیاسی انتقام لینا ہوتا. قانون کے مطابق فورن فنڈ تم فورن ایجنٹ دوسروں پہ این آر او کی بات کرتے ہو. تم نے ملک کو تباہ کر دیا معیشت کو تباہ کر دیا اور اب ایک فورن ایجنٹ اداروں کو دہائیاں دے رہا ہے کہ مجھے بچاؤ. آج اپنی بیساکھیاں تمہارے ساتھ نہیں ہیں تو کہتے ہو قوم معاف نہیں کرے گی چوکیداروں کو. کس کو چوکیدار کہہ رہے ہو؟ اداروں کو چوکیدار کہہ رہے ہو کہ تمہارا ساتھ دیں. معاف نہیں کرے گی قوم تم جیسے فورن ایجنٹ کو سازشی کو جھوٹے کو جس نے ملک کے اندر آگ لگانے کی بات کی ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی ملک کے آئین کے ساتھ غداری کی ملک کے پارلیمان کے ساتھ غداری کی اپنے وزیر اعظم کی کرسی کے منصب کے ساتھ غداری کی اور جھوٹ بولا. قوم اس کو معاف نہیں کرے گی. اور اب حقیقی آزادی تم جیسے فورن ایجنٹ سازشی غدار جھوٹے چور سے نجات ہے. اب اس ملک کے اندر حقیقی آزادی تم جیسے شخص کو عمران خان صاحب آپ جیسے شخص کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ کوئی آئندہ قومی مفادات سے نہ کھیلے کوئی آئندہ ملک کے آئین کے ساتھ نہ کھیلے اپنی سیاست کی وجہ سے. یہ آڈیو لیکس میں جو سب سے بڑا انکشاف ہے کہ ایک تو انہوں نے منٹس چینج کیے لیکن اسی سائفر کی وجہ سے انہوں نے نیشنل اسمبلی توڑ دی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ پھر آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے کاغذ لہراتے ہو دہائیاں دیتے ہو آوازیں لگاتے ہو آوازیں کستے ہو. ایک جھوٹا سازشی فورن ایجنٹ کشمیر فروش شخص کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. تم نے بیساکھیوں کو کبھی خیرات کے پیسے کو بیساکھی کے لیے استعمال کیا تم نے لوگوں کے پیسے کو بیساکھی کے لیے استعمال کیا. آج علیم خان صاحب کے اوپر تم ریڈ کراتے ہو ان کو جیلوں میں ان کے بزنس کے اوپر اسی بزنس کا تم نے کھایا ہوا. عمران خان صاحب کوئی تو شرم کرو. محسنوں کے جنازوں پر نہیں جاتے ہو. وہ لوگ جنہوں نے تمہاری سیاست کو سیاست بنایا آج تم ان کو اپنے سیاسی انتقام کی نظر کر رہے ہو. 2018 میں ہم نے بھی پٹے پہناتے ہوئے آپ کو دیکھا تھا لوگوں کے ساتھ. آج کہتے ہو کہ قوم معاف نہیں کرے گی. قوم تم جیسے چہرے کو معاف نہیں کرے گی. اور اس کے بعد میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ این آر او عمران خان صاحب اب گھسی پٹی سیاست کرپشن کے نام پر سیاست خیرات کے نام پر سیاست چوری کے نام پر سیاست جھوٹ کے بلبوتے پر سیاست ملک کے ساتھ سازش کر کے غداری کر کے سیاست پاکستان مسلم لیگ نون اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر تمہارا یہ کھیل مکمل ہونے نہیں دے گی. اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اور میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی پورا کیس گھڑا جا رہا ہے. اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو بھی حکومت ہوتی ہے یہ ان کا آئینی فرض ہے کہ بطور حکومت اگر ملک کے ساتھ اور ملک کی سالمیت کے ساتھ اور ملک کے آئین کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے تو اس پہ کرمنل انویسٹیگیشن ایک ادارے کو دے دی گئی ہے. وہ اپنا کام کرے گی اور وہ اپنا کام کرنے کے بعد جو بھی اس کی حقیقت ہے جو حقیقت آلریڈی سامنے ہے ان آڈیو لیکس کی شکل میں. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ میری کاپی سائفر کی جو ہے وہ گم سے اور وہ کہاں چلی گئی ہے جس کے اوپر انہوں نے کھیل کھیلنا تھا اور کھیل جو تھا وہ سب کے سامنے آ گیا ہے. اور این آر او کی جو بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ
مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ. آج ان کا پاسپورٹ ان کو واپس مل گیا ہے جو 4 سال سے ضبط کیا ہوا تھا نیب نے. اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ مریم نواز, یہ ریکارڈ پہ بتا دوں کہ مریم نواز کے خلاف ابھی تک جس میں ان کا 4 سال ضبط کیا رکھا, ڈیفیمیشن ہوئی, ابھی تو یہ قانونی مسائل ہیں جس کا ہم نے عدالت کے اندر مقابلہ کیا, قانون کے آگے مقابلہ کیا, جواب دے کر مقابلہ کیا. لیکن جو ڈیفیمیشن ہوئی ہے, جو اس خاندان کا نقصان ہوا ہے بستر مرگ پر, وہ اپنی ماں کو اور اپنی نواز شریف صاحب اپنی بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے واپس, اور یہ کہتا ہے بھاگ گیا. اور جو تضحیق کی کرنے کی کوشش کی, یہ تو اللہ کے کام ہے کہ بے عزتی کا کام کرتے ہیں وہ عزت کا وسیلہ بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں. تو یہ وہی کیسز ہیں. اور اس کے آج تک مریم نواز شریف کے خلاف نیب نے کوئی ریفرنس جمع نہیں کرایا, کوئی کیس شروع نہیں ہوا جس کے اندر ان کا پاسپورٹ ضبط تھا, جس میں وہ نیب کے عقوبت خانے میں رہیں. کوئی ریفرنس جمع نہیں ہوا وہ ابھی تک, اور کہتا ہے NRO دے رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں. اور یہ اداروں کے اوپر جو ان کا پورا اٹیک ہے, جو دہائیاں ہیں, ہیلی کاپٹر سیلاب میں کریش ہو جائے تو اس شہادتوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں. مطلب ان کو شرم نہیں آتی. تو یہ تمام ایکسپوز ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. ان کا کھیل کا ڈرامہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے. ان کو پتہ ہے ان کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جرم کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن جو ہے وہ ان کے خلاف آئے گی. یہ مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی, یہ ملک کا قانون کہہ رہا ہے. ان تمام چکر میں وہ جو گفتگو کر رہے ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کر, جو باتیں کر رہے ہیں, یہ ان چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو چوکیدار ہے, تو چوکیدار جو جن کو آپ کہہ رہے ہیں, اگر اداروں کو کہہ رہے ہیں تو وہ چوکیدار ملک کے دفاع, ملک کی سلامتی کے محافظ ہیں, اس کی حفاظت کے محافظ ہیں. آپ کی اقتدار کی کرسی اور آپ کے اقتدار کے محافظ نہیں ہیں.